بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں اکثر مقامات پر قاف استعمال ہوتی ہے اور اکثر مقامات پر زا استعمال کی گئی ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ کیا ان دونوں مقامات پر وقف کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وقف کرنا ہے تو وقف کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے قاف اور زا کے اندر کامن چیزیں کون کون سی ہیں، سیم ٹو سیم جو دونوں کے اندر سیم ٹو سیم باتیں پائی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، اگر ان دونوں کے اوپر آپ وقف نہ کریں تو بہتر ہے، بہتر یہی ہے کہ ان دونوں کے اوپر آپ وقف نہ کریں، لیکن اگر کوئی وقف کر لیتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا۔ وقف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، وقف کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر میں نے بتایا ہے کہ وقف آپ لوگ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے یا پھر کوئی چاہتا ہے کہ ہم وقف کریں تو وقف کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں، 3 اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ایگزام کا رزلٹ آیا ہے، ایک کو ملا ہے گڈ، دوسرے کو ملا ہے ویری گڈ اور تیسرے کو ملا ہے ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں زیادہ اچھی بات کون سی ہے؟ ایکسیلنٹ والی بات جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ویری گڈ ٹھیک نہیں آیا؟ ویری گڈ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور گڈ بھی جو ملا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وقف کر لیتا ہے تو گناہ والی بات نہیں ہے، جائز ہے، وہ بھی ٹھیک ہے وقف اگر آپ کر لیتے ہیں، لیکن ایکسیلنٹ کیا ہے، زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ یہاں پر وقف نہ کریں۔ کلیئر ہو گیا؟ اب ہم بات کرتے ہیں قاف اور زا کے اندر ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتا دی ہے، ان دونوں کے اوپر وقف نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی وقف کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہو گیا۔ قاف کے لیے ایک سینٹنس بولا جاتا ہے، قیل علیہ الوقف، قیل کہا جاتا ہے، علیہ اس پر، الوقف وقف، مطلب کیا ہے، اگر کوئی وقف کرنا چاہتا ہے تو بعض علماء کرام اس بات کی پرمیشن دیتے ہیں کہ قیل علیہ الوقف، کہ اس کے اوپر وقف کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، گناہ والی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں زا کی۔ زا کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وقف مجوز ہے، مجوز نکلا ہے جائز سے۔ کیا مطلب ہے کہ وقف نہ کریں تو بہتر تو ہے، لیکن اگر کوئی وقف کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور جو زا ہے قرآن پاک کے اندر یہ تقریباً 191 ٹائمز یعنی کہ 191 مرتبہ استعمال ہوگا، لیکن قاف 191 مرتبہ استعمال نہیں ہوا۔ یہ ان دونوں میں ڈفرنس تھا۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچنز کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں کس نے کوشچن کیا ہے کہ بسم اللہ کے بارے میں بتائیں، اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ دیکھیں جی، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن نہیں آپ نے کہنا، میم کو نون کے ساتھ نہیں آپ نے ملانا، بلکہ آپ نے نون کو آگے را کے ساتھ ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم۔ اگر کوئی پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، مان نون کے ساتھ میم کو نہیں ملانا آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون کو آپ نے آگے ملانا ہے را کے ساتھ۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کس نے کوشچن کیا ہے کہ نون قطنی کو پڑھنے کی وجہ بھی بتائیں، نون قطنی کیوں لگایا جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اور آگے کس نے لکھا ہے کہ ہوا میں تیر نہ چلائیں۔ دیکھیے جی، میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی نون قطنی کے اوپر، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ نون قطنی استعمال کیوں کی جاتی ہے، نون قطنی کہاں سے آتی ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، اس لیے شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا میں تیر نہ چلائیں، وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اب یہاں پر کسی نے کوشچن کیا ہے کہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 19 کو پڑھ کے سکھائیں۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ، یہاں پہ دیکھیں
اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات، یہاں پہ صاد کی مد کو کمپلیٹ کریں گے، پھر فا کو ہم نے ساتھ ملا لینا ہے، صافات ویقبضن، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ دوبارہ دیکھیں، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ باقی کوسچنز کے آنسرز دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔